اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اپنی قدرت سے، اور سارے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ یہ بات اگر انسان کے سمجھ میں آ جاوے تو یہ اللہ کی قدرت سے دنیا ہی میں نفع لینے والا بن جاوے، اور یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انبیاء علیہ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کر یہ بات سمجھاتے تھے کہ کرنے والے ہم ہیں، اور دکھلائی دے رہا ہے انسان کو شکل سے اور سبب سے ہوتا ہوا، اور کر رہے ہیں اللہ اپنی قدرت سے۔ قدرت دکھلائی نہیں دے رہی، دماغ لگاوے گا تو سمجھ میں آ جاوے گی۔ جہاں سے ہوتا ہے انسان کو دکھلائی دیتا ہے، یہ اسی سے سمجھ لیتا ہے کہ بس اس سے ہوا ہے، معلوم کچھ نہیں انسان کو۔ اپنے تجربے سے یہ جو کچھ اپنے تجربے میں لاتا ہے اس کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اس سے یہ ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ تجربہ فیل کر کے دکھلا دیتے ہیں۔ اگر اس نے زمین میں غلہ ڈالا اور اس درخت ہو تو سمجھ رہا کہ زمین سے غلہ ہو رہا ہے، حالانکہ زمین سے نہیں غلہ آ رہا ہے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ انسان کے گولی مار دی گئی، انسان مر گیا تو سمجھ رہا ہے گولی مارنے سے مرتا ہے، زہر کھا لیا مر گیا تو سمجھ رہا ہے زہر کھانے سے مرتا ہے، سانپ نکال لیا مر گیا تو سمجھ رہا ہے سانپ کاٹنے سے مرتا ہے، پانی میں ڈوب گیا مر گیا تو سمجھ رہا ہے پانی میں ڈوبنے سے مرتا ہے۔ ہاں، ایک ملاح تھا تو اس ملاح سے کشتی پر سب لوگ بیٹھتے تھے، ایک آدمی بیٹھا، اس نے ساری باتیں شروع کر دی پوچھنے کی، بتاؤ تمہارے والد کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا یہی ہمارے والد بھی کام کرتے تھے، یہی ہمارے دادا کام کرتے تھے، ناؤ کھیلتے تھے، ناؤ چلاتے تھے۔ تو کہا کہ تمہارے والد کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو کہا اسی کشتی میں جو ہے ناؤ چلاتے چلاتے جو ہے ڈوب گئی تھی، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا دادا کا بھی یہی حادثہ پیش آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ تمہارے والد تمہارے دادا اسی میں مر گئے تھے، پھر تم اسی یہی کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہارے ابا کہاں مرے تھے؟ تو کہا گھر میں۔ کہا دادا کہا گھر میں۔ کہا پر دادا کہا تو تم کو نہیں ڈر لگتا گھر میں رہتے ہو جب گھر میں مرے ہیں؟ تو موت تو اپنے وقت پر آئے گی، مگر جس حال میں انسان کی موت آتی ہے اس حال سے جوڑ لیتا ہے مرنا، حالانکہ اس حال سے نہیں جڑا ہے۔ روزی خدا کے نظام سے آ رہی ہے۔ انسان نے جہاں کام کیا اور وہاں سے اس کو جو چیز ملی اس کا یقین بنا ہے کہ دیکھو یہاں سے روزی ملی، اس کا مطلب یہ محنت نہ کرتے تو کیسا ملتا، حالانکہ وہ فرشتہ لے کر آئے وقت پر دیتا۔ ہاں، اس میں انتظار کرنا پڑتا، صبر کرنا پڑتا۔ تو اب انسان جس شکل سے جو چیز ہونا دیکھتا ہے اس کا یقین دل میں بٹھاتا ہے کہ اس کا مطلب اس سے یہ ہوا ہے، اور اسی پر پھر انسان محنت شروع کر دیتا ہے۔ کوئی چیز کھائی، اس سے جو کیفیت بنی اس سے وہ ساری چیزیں تیار کی کہ اس پہ یہ دوا بن سکتی، اس سے یہ بن سکتی، حالانکہ کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ تو اس اللہ کی اسی لیے انبیاء علیہ والسلام پہلے انسانوں کو تمام کائنات کے نقشوں سے کاٹ دیتے کلمہ سمجھانے کے لیے، اور نماز کے راستے سے لینا سکھلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب انسان چاہے جس سبب میں جائے یقین نہیں بنے گا۔ اس لیے مولانا اشرف اللہ نے فرمایا آخری بیان میں کہ نماز سے پہلے پرورش لے لو، پھر دو راستے ہیں کمانا اور نہ کمانا، کیونکہ یقین اس راستے سے بن گیا ہے۔ اور اگر اس پر نہیں محنت کرے گا انسان تو مزدوری کرے گا، مزدوری کرنے کے بعد پیسے ملے تو یہاں سے یقین بنے گا کہ محنت نہ کرتے تو پیسہ نہ ملتا، پیسہ نہ ہوتا تو چیزیں نہ ملتی، چیزیں نہ ہوتی تو بھوک نہ مٹتی، بھوک نہ مٹتی تو مر جاتے، یہاں انسان پہنچتا ہے۔ نوکری پہ محنت کرے گا، نوکری سے تنخواہ ملے گی، اس سے یقین بنے گا۔ حالانکہ کرنے والا اللہ، جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے بتلا دیا کہ روزی ہمارے نظام سے آ رہی ہے، اور روزی کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے، ہم نے تمہارے مقدمے میں لکھ دی۔ تو انسان جس شکل سے ہونا دیکھتا ہے اس شکل یقین دل میں لے آتا ہے۔ اب مسئلہ یہی پھنسا ہوا ہے کہ پہلے ہم لوگ نماز کے راستے سے پرورش لینا سیکھ لیں، پھر اگر اسباب میں جا رہا ہے اس کا یقین نہیں بنے گا، کیونکہ ادھر لینا سیکھ لیا ہے، اور اگر ادھر لینا نہیں سیکھے گا تو جس سبب میں جائے گا، جس سے کام ہوتا ہے نظر آئے گا، اس کا یقین ساتھ میں آنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ مثال سے بات سمجھو، جیسے کہ اس وقت جو 2000 کے نوٹ، 500 کے نوٹ ہیں، اگر کسی کے جیب میں رکھے ہوں اور اس سے کہا جائے کہ پھاڑ تو پھاڑے گا، اس سے کہا جائے ہم کو دے تو دے گا، کاہے نہیں دے گا؟ اس سے یقین بنا ہے، اس سے ہوتا دیکھ رہا ہے۔ اور پہلے والے جو 500 کے 1000 کے نوٹ وہ اگر رکھے ہیں، 1 لاکھ روپے رکھے، اس سے یقین ہے اس کا کسی کو جو ہوگا؟ اس سے کام نہیں بن رہا ہے، اس سے بن رہا ہے۔
وہ اگر کہے کہ لاؤ 10 نوٹ ہے تو فٹاک سے دے دے گا، وہ کہے پھاڑ کے پھر تو پھینک دے گا۔ تو پہلے والے اگر نوٹ رکھے ہوئے ہیں 500 والے 1000 والے، چاہے 10 کروڑ روپے رکھے، لیکن اس سے یقین نہیں کہ 50 پیسے کی ٹافی بھی نہیں ملے گی، حالانکہ پہلے ہوتا تھا اور رکھے ہیں۔ اور اب والے کے یقین سے بنا کہ اس سے ہوتا دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ نماز سے کام بنانا سیکھ لیں گے، نماز سے کام بننا دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے، اب یقین نماز کا آ جائے گا۔ اب اگر دنیا کو کوئی سبب آ رہا ہے، سونا بھی آ رہا ہے، نوکری بھی آ رہی ہے، حکومت بھی مل رہی، دکان بھی مل رہی، زمینیں بھی مل رہی، باغات بھی مل رہے ہیں، اس سے یقین نہیں بنے گا کہ اس سے یقین ایک چیز کا بن چکا ہے۔ اور یقین دو چیزوں کا ایک ساتھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے پہلی بنیادی محنت یہ ہے کہ پہلے یقین سیکھ لو، ایمان سیکھ لو، پھر دو راستے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے سمجھایا، اور ساری باتیں تفصیل سے سمجھائی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آج جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صرف نماز کے پڑھانے پر لگا رہے ہیں، حالانکہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں کہ نماز پڑھو، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، یہ نماز کے پڑھانے پر لگائے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں 100% نمازی بن جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 100% نمازی بنانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی نماز بنے گی تو مسئلہ حل ہوگا، اس پر تھوڑے لوگ آ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر محنت کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کی اپنے صحابہ کو ایمان کی سکھلانے کی، اولیاء نے جو محنت کی صحابہ کو سکھلانے کی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جس زمانے میں جتنے اللہ والوں نے محنت کی وہ سب اسی لائن سے محنت کی کہ پہلے انسان کو اسباب سے کاٹا ہے، ایمان سکھلایا، اور پھر اسباب میں جاؤ چاہے نہ جاؤ۔ آج جو بات کہہ رہے ہیں، آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، جو اسباب ترک کر دے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ دیکھو اب اس کو سیرت سے دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ مسجد کے سامنے دکان ہو، 300 روپے روزانہ نفع ملے، سب اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے پھر بھی نہیں کاروبار کرنا، سیدھے سیدھے انکار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ راہب تھے، بات وہاں تک پہنچتی ہے، جاہل تھے نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناؤں ابو درداء کو بناؤں گا، اور ہماری امت کے امین ہے ابو درداء ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعتماد کیا، کس کے اوپر؟ جو سیدھے سیدھے کاروبار کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ سیدھے سیدھے انکار کرتے تھے، پیسہ رکھنے والوں پر ناراض ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے سب سے سچا آدمی ہے وہ ابو ذر غفاری ہے، اور فرمایا اکیلا چلا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا۔ اور جو اسباب کو بالکل چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کر فرماتے تھے۔ اور آپ جس کو دعوت دیتے تھے جو ایمان قبول کرتا تھا، آپ اس سے فرماتے تھے دو راستے ہیں، کلی طور پر چھوڑ کر ہمارے ساتھ میں رہو، یا اپنے گھر میں چلے جاؤ، یہ بچوں میں رہو، جب بلائے جائیں گے تب آ جاؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو ہجرتیں فرماتے تھے، بادیہ اور بادتہ، ہجرت بادیہ، ہجرت بادتہ۔ لیکن فرماتے تھے افضل یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ میں رہو، یہاں ایمان سیکھو، پہلے یہاں سیکھو۔ ہاں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل بتلایا، اور آج جو سب کچھ چھوڑ دے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ راہب ہے۔ سمجھو، راہب جانتے نہیں کس کو کہتے ہیں۔ اگر ترک اسباب کاروبار کا نہ کرنا، دکان کا نہ کرنا، نوکری نہ کرنا یہ رہبانیت ہے تو یہ بات سارے اولیاء تک جاتی ہے۔ پھر اس کا مطلب نعوذ باللہ سارے اولیاء راہب تھے، مولانا الیاس صاحب راہب تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ راہب تھے، انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ آج کے زمانے کے لے لو، ہم کہہ رہے ہیں مولانا علی میں صاحب نہ نوکری کرتے تھے، نہ کھیتی کرتے تھے، نہ کوئی بزنس کرتے تھے، نہ کسی سے پارٹنرشپ تھا ان کا، نہ ان کا کوئی کارخانہ تھا، نہ ان کی گوشت کی کوئی فیکٹری تھی، اور تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے، جو ہدیہ ملتا تھا وہ بھی خرچہ کر دیتے تھے۔ قاری صدیق صاحب لے لو، اس زمانے کے لے لو، تبھی اس زمانے کے اولیاء کرام ہیں، نہ ان کی کوئی فیکٹری تھی، نہ کسی کے کاروبار میں ان کا پارٹنر تھا، نہ کہیں سے اور مال آنے کا راستہ تھا، تنخواہ ملتی تھی، وہ تنخواہ مدرسے میں دے دیتے تھے، تنخواہ لیتے نہیں تھے، کام کہاں چلتا تھا؟ کیا یہ لوگ راہب تھے؟ ان کی دعا سے امت کے کام بن جاتے تھے، ان سے لوگ دعا کرانے کے لیے آتے تھے۔ پہلی بات، جہاں سے دین چلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہب کس کو کہا ہے، نبی نے کس کو راہب کہا ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا نا، نبی نے کس کو راہب کہا ہے۔ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو کاروبار نہ کرے وہ راہب ہے، یہ رہبانی کی دعوت چلا رہے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، جو کلمہ سمجھا ہوئے گمراہ ہے، جو ایمان سکھلا ہوئے گمراہ ہے، جو مردار دنیا کی ترغیب دے وہ جو ہے وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، جو دین کے راستے دنیا کمائے وہ ہدایت پر ہے، جو نماز سے پرورش لینے کی بات کرے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر اب تو اس پر آ گئے ہیں کہ صاحب ان کو روکا جائے، ان کو نکالا جائے، جو کلمہ سمجھائے اس کو نکال دو۔ کس نے تم کو پاور دیا کہ تم نکالو؟ کون ہوتے ہو تم؟ نبی ہو یا اللہ ہو؟
ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ ایک حلقے کے ذمہ دار، نام نہیں بتلائیں گے اور ضرورت پڑے گا نام لے کر بھی بات کریں گے، کہ ان لوگوں کے بیان پر اب پابندی لگا دی گئی ہے، اب ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا، ابھی تو جھوٹے نبی پیدا ہوتے تھے، جھوٹے اللہ بھی پیدا ہونے لگے ہیں۔ اس زبان کو اللہ نے بنایا ہے، اس جسم کو اللہ نے بنایا، اللہ کا پاور چلتا ہے۔ اللہ کی بات کے لیے تم لوگ لگاؤ گے، اللہ ہو گئے نعوذ باللہ تم۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ کلمہ کہو، کلمے کی گواہی دو، اس اللہ نے حکم دیا کلمہ بولو، تو اللہ کی بات کرنے میں مخلوق سے سمجھوتا کریں گے، اور وہ ہم سے سمجھوتا کریں گے کہ صاحب جو ہے آپ بیٹھ کے اس پہ بات کری جاوے۔ اللہ کی بات کا سمجھو، اللہ کی بات کے معاملے میں مٹی کے انسان آ کر فیصلہ کریں گے، کلمہ سمجھانے میں مٹی کے انسان فیصلہ کریں گے کلمہ بولا جائے کہ نہ بولا جائے۔ حکم اللہ دے رہے ہیں قرآن کے اندر، اور نبی اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں اپنی امت سے کہ کلمہ سمجھاؤ۔ اور مولانا یوسف صاحب اللہ جو کام کے بانی فرماتے تھے، پوری قوت کے ساتھ بات کہو، زور سے کہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو اللہ کرنے والا ہے، کسی کی رعایت نہ کرو، اگر رعایت سے بات کرو کہ باطل ترقی کرے گا، ایمان نہیں آئے گا۔ اور آج کلمہ سمجھانے میں سارے سمجھوتے ہیں، دین سمجھانے میں نہیں سمجھوتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہے۔ تو جب بات آ گئی کلمے کی اور بات آ گئی اللہ سے ہونے کی، تو اس میں کسی کا کوئی سمجھوتا ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ہونے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات میں کسی کا سمجھوتا نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس پر آئے گا، اللہ کی بات میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرے گا، کسی کا آگے نہیں جھکے گا، اللہ پھر اس کے مطابق کر کے دکھلاویں گے، اور زمانے میں اللہ نے کر کے دکھلایا ہے۔ اصحاب صاحب کو کوئی نبی نہیں ملے، کوئی کتاب نہیں ملی، کوئی ولی نہیں ملا، کوئی مسلمان نہیں ملا، اللہ سے ہونے کی بات سمجھ میں آ جائے، اس پر سمجھوتا نہیں کیا، اللہ نے کر کے دکھلایا، آج بھی اللہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مسلمان نہیں ملا، کوئی کتاب نہیں ملی، کوئی نبی نہیں ملا، اللہ سے ہونے کی بات سمجھ میں آ گئی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کہ ہاں مخالفت تو ہوئی ہے، پوری بادشاہ مخالفت پر آ گئی، پورا نمرود مخالفت پر آ گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا گیا، کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے ہر موقع پر ان کے ساتھ کر کے دکھلایا۔ تو مسئلہ صرف اتنی بات کا ہے، اور اگر مسلمان اسی پر آ جاوے کلمے پر، اگر تھوڑے لوگ آ جاوے کہ نہیں کرنے والا اللہ ہے، تو آج بھی اللہ کر کے دکھلاویں گے، آج بھی اللہ کر کے دکھلاویں گے۔ اور اس کو چھوڑ کر چاہے جتنے عمل پر لگا دیے جاوے، آپ دیکھ لینا سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کو عمل پر لگایا، وعدے کیے کہ اعمال نبوت ہیں، ان میں بہت بڑی طاقت ہے، کیا ہوا؟ اگر یہی اعمال نبوت ہے تو پھر ہوا کیوں نہیں؟ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یہ عمل اصل نہیں، ان عمل سے نماز میں نور پیدا کر لینا، ایمان کا نور حاصل کر لینا، نماز میں خدا کا دھیان پیدا کر لینا، یہ اصل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے یہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کام بناتے تھے، صحابہ اولیاء نماز سے کام بناتے تھے، لیکن آج انہیں کو آسان سمجھ لیا، کام نہیں ہوا۔ تو اگر تھوڑے لوگ اس پر آ جائیں جو اللہ کی بات کو لے کر چلے اور اللہ کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہ کریں، تو اللہ آج بھی کر کے دکھلاویں گے۔ اور جو اس معاملے میں رکاوٹ بنے گا، مخالفت کرے گا کہ کلمہ بولنے والوں کو روکو، تو پھر خدا مقابلے پر آویں گے، ہمیں آپ کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ حال ڈالیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے معاملے میں تم مخالفت کر رہے ہو، کلمہ سمجھانے والے کو تم گمراہ کہہ رہے ہو، کلمہ سمجھانے والے کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ چاہے جہاں کے ہوں، چاہے بارہ بنکی کے، چاہے جس حلقے کے ہوں۔ ابھی تو یہی یہاں تک بات ہے، نام لے کر کہا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کریں گے، سیدھے جیسے اللہ ہیں ویسے ہی سمجھاویں گے، اور اس پر جو لوگ آ جائیں گے اللہ ان پر کر کے بھی دکھلاویں گے۔ اور اگر ہماری نماز ایسی بن گئی، اللہ اسی نماز پر دعائیں قبول کر کے دکھلاویں گے۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر نماز سے روٹی کپڑا مکان ملنے کا یقین ہے تو نماز آئی، اور روٹی کپڑا مکان ملنے کا یقین نہیں تو نماز آئی ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، حضرت کا بیان ہے۔ کیا قرآن حدیث ان کے سامنے نہیں تھا؟ کیا قرآن حدیث سے بیان نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا یوسف صاحب نے لاہور میں بیان کیا تو پہلے لاہور بناؤ پھر بات کرو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دی، پہلے وہ بناؤ پھر دعوت دو۔ مشرکین کو دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، تو پہلے وہ بناؤ پھر کلمہ سمجھاؤ۔ کلمے کی بات میں کسی کی رعایت نہیں کی آئے گی۔ مولانا یوسف صاحب نے فرماتے تھے چاہے جہاں جاؤ، چاہے وکیل کے پاس جاؤ، چاہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چاہے پارلیمنٹ جاؤ، چاہے جہاں جاؤ، ایک ہی بات کرو۔ فرماتے تھے اپنے مسئلے میں ابھی تک ہم بہکے ہوئے ہیں، اس لیے ڈاکٹر کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے نہیں ہوگا کرنے والا اللہ، کیونکہ ہم بہکے ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ اگر کلمہ اندر ہوتا تو کسی کو کوئی رعایت نہیں کرتا، کسی سے آدمی متاثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بات ہے۔ اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دیکھو پڑھے لکھے ہو کر جہالت والی باتیں کرتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس ہم نے کمرے میں بیٹھ کر بیان کیا ہے؟ بتاؤ کیا دلیل ہے، کیا علامت تمہارے پاس ہے کہ ہم نے کمرے میں بیٹھ کر بیان کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، صاحب گزاریاں بند ہے، گشت بند ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم نے کمرے میں بیٹھ کر بیان کیا؟ کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے آپ سے نہیں مطلب، دلیل کیا ہے آپ کے پاس، علامت کیا ہے، کہاں سے آپ کو
کس نے دیکھا کہ ہم نے کمرے میں بیٹھ کر بات کیا؟ کس نے ریکارڈ کیا ہے؟ جھوٹی بات ہے. مسلمان پر جھوٹا الزام لگانا حرام ہے، تو احمد لگانا حرام ہے. ہاں، اور پڑھا لکھا آدمی ایسی بات کرے، بغیر دلیل کے بات کرے. یہی سب باتیں جو بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، بغیر دلیل کے بات، کسی کے کانا پھوسی کر کر سب باتیں چل رہی ہیں. ہاں، انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو ارے یہ صرف لا الہ الا اللہ سمجھا رہے ہیں، تو اس پر صاحب اسٹیج سے بیان ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سمجھانا حرام ہے، مردار دی دنیا کا سمجھانا حلال جائز ہو گیا، اور اللہ سے ہونا سمجھانا حرام ہو گیا. اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی اس پر لانا ہے، پھر اللہ کر کے دکھلاویں گے. اور دکھلایا اللہ نے، کر کے دکھلایا اللہ نے. ایسا نہیں ہر زمانے میں دکھلایا، اور آج بھی دکھلایا ہے اللہ، اور آج دکھلایا ہے اور ہر زمانے میں دکھلائیں گے. اللہ کا ضابطہ پوری دنیا میں ایک اللہ سے ہونا بولنے والا ایک آدمی ہوگا، واحد اکیلا ہوگا، وہ اللہ سے ہونا بول رہا ہوگا دل میں یقین، اللہ اس کو کر کے اس کے ساتھ اپنی نصرت مدد کر کے دکھلاویں گے. ہاں، کیونکہ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزارت خانے پر بیٹھے ہیں اور غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور جتنا غلہ ہر آدمی کو دیتے تھے اتنا اس کو بھی دیا. تو اس آدمی نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ہم کو جانتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کہا نہیں. تو کہنے لگے جب آپ پر تہمت لگی تھی اور ایک دودھ پیتے بچے نے جو گواہی دی تھی وہ ہم ہی تھے. تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس کو بلایا اور غلہ اس کو کہا اور بوری لے کے آؤ، بہت زیادہ غلہ اس کو دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی کہ اے یوسف، تمہاری برات کا اس نے اعلان کیا تھا تو اپنے اپنی شان کے مطابق دیا ہے، اور جو ہماری برات کا اعلان دنیا میں کرے گا ہم دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے. تو اس پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہے، ساری دنیا خلاف ہو جاوے، ہونے دو. اگر ساری دنیا خوش ہو جاوے، ہم کہتے ہیں ساری دنیا خوش ہو جاوے، کیا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب ان سے جو ہے 7 ضلع والے خفا ہیں، لکھنؤ والے خفا ہیں، فلاں خفا ہیں. ہم نے کہا اللہ خفا ہے کہ اللہ خوش ہے کہ نہیں، یہ بتلا سکتے ہیں. اور یہ سب خوش ہو جاویں اور اللہ ناراض ہو، کام بنے گا؟ اور یہ سب ناراض ہو جائے اللہ خوش جائے، کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو مسئلہ تو اللہ کو خوش کرنے سے بنے گا. اس لیے اللہ کو خوش کرنے میں لگا، اللہ کو خوش کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے. اللہ خوش ہوگا، حدیث میں ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کرے گا، اللہ راضی جائیں گے، ان کو بھی راضی کر دیں گے. اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ ناراض ہوں گے، سب کو ناراض کر دیں گے. کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے، سیدھے سیدھے ایمان سیکھنا ہے، ایمان کی سیکھنے کی محنت ہے. اب چاہے گشت ہو، چاہے ملاقات، چاہے انفرادی بات ہو، چاہے اجتماعی، ہر جگہ ایک ہی بات کرنی ہے، کلمہ سمجھانا ہے، اس پر آنا ہے. اس کے لیے تیار ہو گئے انشاءاللہ. جو بھی حالات ہوں گے، جن حالات میں جو بھی کام کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے.